الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ ترجمے کے بارے میں کچھ گزارشات۔ تو یہ نام تو کتاب کا تھا اصول ترجمہ، لیکن اصل میں یہ چند گزارشات ہی ہیں جو مسلمانوں کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں۔ اگر ان کے مطابق پڑھا جائے تو جو تجربہ ہمارا ہو چکا ہے اس کے مطابق نا کافی آسان ہو جاتا ہے ترجمہ پڑھنے پڑھانے۔ اس میں ہم نے یہ کتنے پوائنٹ پڑھ لیے تھے؟ 24۔ ہاں جی 24 ہم پڑھ چکے تھے، آپ 25واں آج۔ کیفہ کا معنی، تو قرآن پاک میں کیفہ کا لفظ بھی ہے، کیا معنی کریں کہ کس طرح یا کیسے، اور عرب شریف کے اندر بھی کسی کا حال پوچھنا، کیفہ حالک، کیفہ شانک، تمہارا حال کیا ہے، کیسی حالت ہے۔ تو ویسے آج کل نا بعض کو میں نے سنا تو وہ کہتے ہیں کف حالک، کف حالک، تو اصل لفظ کیا ہے کیفہ، کیفہ حالک۔ تو کیفہ کا معنی کیسے یا کس طرح، کیفہ ھذا یہ کیسے۔ آگے از کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جب، یاد کرو جب، اور کیونکہ۔ اس کے نا 3 معنی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں از آئے گا کئی جگہ پر، تو اس کا جب اور یاد کرو جب یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں نا اس کا معنی یہ کیونکہ بھی آتا ہے۔ اور یہ جو دوسری کتابیں ہیں ان میں تو کئی جگہ پر آتا ہے، عربی کتابوں میں کیونکہ کے معنی میں، قرآن پاک میں نا کیونکہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ آئے گا تو عرض کریں گے۔ تو لیکن اس جو ہے آگے جی، یہ اذا 27واں پوائنٹ، اذا کا کون کون سے معنی؟ اس کا معنی جب اور تب، اذا جب اور تب۔ زیادہ ویسے اس اذا کا معنی جو ہے نا وہ جب بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا معنی تب بھی آ جاتا ہے۔ اور اس طرح آگے لفظ آ رہا ہے اذن، اذن پہلے الف حمزہ کہہ لیں یا الف کہہ لیں، اس کے بعد زال کے اوپر 2 زبریں، اور آگے جو ہے نا اذن الف زال نون، زال زبر نون زن، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اذن چاہے وہ زال کے اوپر 2 زبریں ہوں یا زال زبر نون زن، یہ دونوں طرح جو قرآن پاک میں آئے گا۔ تو اذن کا معنی کریں گے تب، اذا کا معنی جب اور تب، اور اذن کا ایک ہی معنی ہے تب۔ اور آگے لفظ آگے اذنی، بے اذنی ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اذنی اس کا معنی اجازت، ہم کہتے ہیں یار اس کا مجھے اذن دے دیں، اذن، تو اذن اصل لفظ اذن، تو اذنی اس کا معنی اجازت۔ اور آگے لفظ ایک آ رہا ہے اذونی، اذونی، والاذون بالاذون، تو والاذون یہ ہے اس کا معنی کان، ٹھیک ہے نا، اذن کا معنی کان۔ یہ جو اذان کو بھی ہم اذان کہتے ہیں، تو اس کا ایک معنی اتنا اونچی پڑھنا ہے کہ کانوں تک آواز جائے، آہستہ آہستہ کو بندہ پڑھے تو وہ اذان کیسے ہوگی؟ اذان وہی ہے جو اونچی آواز سے پڑھی جائے۔ اور ایک لفظ بتایا تھا اذن، اذن لکھا تھا تو کیوں نہیں ادھر آیا نہیں؟ ہاں بس مغالطہ لگ گیا، چلیں زبانی کر لیں۔ اذن الف زال اور آگے یا، تو زال کے اوپر 2 زبریں اکٹھی لکھ لینی ہیں، اذن۔ وہ جو دوسرے سپارے میں تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب کریم علیہ السلام وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہواری کے بارے میں، قُلْ هُوَ اذن، فرما دیجیے وہ اذیت ہے، تکلیف ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان دنوں میں تم یہ مخصوص دنوں میں ان سے دور رہو۔ تو بر اذن کا معنی ایک اذیت بھی ہوتا ہے، اذن۔ تو اب یہ مختلف ان کی تھوڑی شکلیں ذرا چہرے ان کے پہچان لینے۔ اذن، ہاں جی الف کے اوپر زبر آ جائے گی، حمزے کے اوپر حمزہ کہہ لیں الف کہہ لیں، تو قاری حضرات تو حمزہ ہی کہتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عوام کو الف کے اوپر زبر آ جائے گی، اور زال کے اوپر 2 زبریں پھر ساتھ چھوٹی یہ بھی آنی ہے، ہاں جی۔ وقف کریں گے تو اسے اذا پڑھنا ہے، اذا۔ تو اب اذا، اذن، اذنی، اذونی، یہ 1 2 3 4 5 لفظ یہاں پر لکھے ہیں۔ تو چھٹا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ اس کو ہم نے علیحدہ عرض کر دیا اذن۔ تو ان سب کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ از کا معنی جب، یاد کرو جب اور کیونکہ۔ اذا کا معنی جب اور تب، اذن تب، تے اذنی اجازت، اذونی کان، تے اذن اذیت۔ تھوڑا تھوڑا فرق آتا جائے گا،
تو معنی میں تبدیلی آتی ہے. ان کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کافی برکت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.